نظام نہیں تھا کوئی. جس کے پاس زیادہ طاقت ہے بس وہ کہتا تھا میں اپنے حساب سے نظام چلاؤں گا. نزول قرآن سے پہلے لوگوں میں سچ بولنے کی روایت نہیں تھی. قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ماں باپ کا احترام نہیں تھا. قرآن پاک کے نزول سے پہلے بیٹی کے لیے زندگی نہیں تھی. قرآن پاک کے نظام سے پہلے ساہوکاروں کے پاس صرف سود کے نام پر پھندا تھا جو غریب کی گردن میں ڈال دیا جاتا تھا. قرآن پاک کے نزول سے پہلے صرف ظلم اور زیادتی کے نام پر غریبوں کا قتل عام تھا جس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. قرآن پاک کے نظام سے پہلے غریب کی بیٹی کا احترام نہیں تھا. جس کا دل چاہتا تھا اس کی عزت وہ لوٹ سکتا تھا. آج کے لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن صرف برکتیں دینے اور برکتیں دلوانے کے لیے نازل ہوا, قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نازل ہوا. ایسا نہیں ہے. قرآن نے انسانیت کو زندگی عطا کی ہے. قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی, انسانیت مر رہی تھی, بیٹیوں کا احترام نہیں تھا. قرآن پاک کا جب نزول ہوا ہے تو زندگی کی روش بدل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاص اور عام کو اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہیں. لوگ مال تقسیم کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بندہ لائن میں کھڑے ہوئے غریبوں کو پیسے دیتا ہے, ایک طرف سے برابر بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے. اسلام نے نظام بنایا, اسلام نے کہا کہ معاشرے میں جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دیں گے تاکہ پہلے اس کو برابر کر دیا جائے. قرآن پاک نے یہ اسلوب طے کیے ہیں زندگی کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کمال کی بات آپ یہ دیکھیں, پوری کائنات میں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے, پروفیسروں سے, بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور یہ اتنی بڑی کتاب جو آج پوری کائنات میں تمام ملکوں میں تمام زبانوں میں پڑھی جاتی ہے تو وہ جس ذات کے اوپر نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, وہ نبی امی ہیں. وہ کسی کے پاس قلم دوات لے کے پڑھنے کے لیے نہیں گئے. یہ قرآن پاک کے نزول کا سب سے بڑا کمال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مدرسے میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود علم عطا فرمایا اور پھر ایسی کتاب عطا کی کہ 1450 سال میں اس کتاب کے اوپر اب تک کئی لاکھ کتابیں, اگر میں کہوں یہ لفظ بھی کم ہوگا, 1450 سال میں اب تک کئی لاکھ کتابیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, اس قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے, اس کے رموز کو سمجھنے کے لیے, اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے, اس کے کلام کو سمجھانے کے لیے اب تک لکھی جا چکی ہیں. لیکن ابھی تک پیاس بجھی نہیں ہے. قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے, اگر کوئی دشمن بھی پڑھتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے. اب تک کی تاریخ دنیا کی کہتی ہے قرآن پاک کو جن دشمنوں نے بھی پڑھا وہ دوستی پر مجبور ہو گئے. جنہوں نے یہ سمجھ کے قرآن کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن آتنک کی بات کرتا ہے, جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ قرآن نے کسی کو مارنے کی بات کی, اور تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن آتنکواد کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. قرآن ظلم و ستم زیادتی کی مخالفت کی بات کرتا ہے. آج مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا. آپ بھی اگر آج بھی قرآن شریف اٹھا لیں گے,
ابھی اگر آپ ترجمے کے لے کے اور تفسیر لے کے قرآن پاک پڑھیں گے تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے پہلے پارہ سے، تو آپ کو کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں میں، جو بھی آپ کی پڑھنے کی رفتار ہے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے۔ ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح کبھی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن آج نازل ہوا، ابھی نازل ہوا، اور ایسا آپ کو لگے گا کہ قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی نبض کو پہچانتا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کے پاس اس کا حل موجود ہے، لیکن یہ بدقسمت قوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے پاس ایسا نظام قرآن پاک کی شکل کے اندر موجود ہو جو گرتے ہوئے بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے، جو برباد کاروبار کو بلندیوں پر لے کے چلا جائے، جو گھر کے اندر فتنوں و فساد کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دے، جو معاشرے کی گندگی کو بالکل پاکی کے اندر تبدیل کر دے، جن کے پاس ایسی بہترین کتاب ہو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے رمضان سے پہلے جمعے میں کہا تھا کہ جو لوگ 3 دن کی 10 دن کی تراویحاں کروا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پورے ملک سے بڑے لوگوں کے فون آئے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں ہم سارا رمضان سنیں، تو کچھ ایسوں کے بھی آئے کہ یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم نے روایتیں بنائی یہ کہاں پر لکھی ہیں؟ یہ جو تم دین گھڑ رہے ہو اپنے پاس سے بیٹھ کے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ چوری بھی ہے، اوپر سے سینہ زوری بھی ہے، مسلمانوں کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہو، اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہو، قوم کو گمراہ بھی کر رہے ہو، اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹہل رہے تھے تو کچھ کبوتر گندگی کھا رہے تھے، ان کے پروں پہ قرآن لکھا تھا، صحابہ کرام دیکھے تو تڑپ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ ان پرندوں کو دیکھیں، یہ گندی چیز کھا رہے ہیں، ان کے پروں پہ قرآن لکھا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہیں دکھانے کے لیے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایسے لوگ بھی ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے جن کے اندر گندگی ہوگی اور یہ گند کھاتے ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔